الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. افمن یعلم حمزہ استفہام کا کیا من وہ یعلم جانتا ہے کیا چیز کہ کہ یقیناً ما انزل الیکا جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے من ربک تمہارے رب کی طرف سے الحق حق ہے. کا من کا تشبیہ کے لیے اس جیسا من وہ ہوا اعمیٰ کہ وہ اندھا ہو. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنا وجود، اپنی توحید، وحدانیت اور اپنی قدرتیں بیان کی، اور اب ان آیات میں ماننے نہ ماننے والوں کے متعلق باتیں ہیں. پہلے بھی آیا کہ جو نہیں مانتا، مان کے نہیں چلتا، اس کی مثال اندھے کی سی ہے، اور جو مان کے چلتا ہے وہ بینا ہے. یہاں فرمایا کہ کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کی طرح ہے کہ جو اندھا ہے؟ یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو یہ یقین رکھتا ہے کہ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہے وہ حق ہے، وہ بینا ہے، اور وہ جو یقین نہیں کرتا وہ اندھا ہے. تو اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے. جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہی بات سمجھیں گے. جو سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے تو وہ عقل کے اندھے ہیں، وہ کیا سمجھیں گے. اور عقلی دلائل اس سے پہلے کے آیتوں میں چلی آئی کہ اللہ کے وجود، اللہ کی وحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت، ان کے بارے میں عقلی دلائل چلتی رہتی ہیں. سوچنے والے، عقل رکھنے والے وہاں تک نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. جو سرسری ہی ایسے گزر جاتا ہے اللہ کی نشانیوں کے سامنے اور کوئی سوچ فکر ان کی نہیں، کوئی عقل نہیں رکھتا، تو وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا. سمجھتے تو وہی ہیں جو سمجھنا چاہیں، جن کے پاس سمجھ ہو. انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اب یہ عقل والے جو نصیحت حاصل کر کے اللہ کی بات کو جو نبی پر اتری ہے حق سمجھتے ہیں، ان کی صفات آگے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ،
یہ وہ لوگ ہیں جو یوفون اوفا یوفی ایفان کے معنی پورا کرنا، بعہد اللہ اللہ کے عہد کو۔ اللہ کے عہد سے مراد ہر وہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے، خصوصاً وہ وعدہ جو عالم ارواح میں پوری انسانیت کی ارواح نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے پوچھا الستو بربکم، تو انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ایک عہد تو بڑا وہی ہے، اور اس کے علاوہ عہد، ہر وہ عہد جو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، جو کلمہ جس نے پڑھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے، عہد لیتے تھے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے، نماز قائم کرو گے، حقوق ادا کرو گے، ان چیزوں کا عہد لیتے تھے، وہ عہد مراد ہیں۔ اور جس مومن نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ایک عہد ہے کہ اب تیری مان کے چلیں گے، اور تجھے مان کر تیری مان کر ہم چلیں گے، تو یہ عہد ہے۔ تو یہ عہد جو اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ وصل یصل ملانا، وصال کہتے ہیں نا، شب فراق ہے اور ایک شب وصال ہے۔ عاشقوں کے ہاں یہ دو باتیں بہت زیادہ چلتی ہیں، ایک شب فراق ہے اور شب وصال ہے۔ وصل سے ہی ہے جوڑنا، ملانا۔ والذین یصلون نما امر، اچھا میں آگے نکل گیا۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور نقض ینقض کے معنی ہوتے ہیں توڑنا، ولا ینقضون المیثاق، اور معاہدوں کو نہیں توڑتے۔ اس معاہدے میں اللہ کے ساتھ جو عہد ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، عام معاملات میں جو معاہدات کیے جاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جو معاہدہ کیا جائے تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ ولا ينقضون المیثاق، اور معاہدوں کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون، اور یہ لوگ اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں۔ وصل یصل کے معنی جوڑنے کے، وصال اور فراق کی بات ابھی میں نے کی۔ کس چیز کو جوڑتے ہیں؟ ماں، اس چیز کو، امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، بھی ان کے متعلق، کہ ان یوصل، کہ ان کو جوڑا جائے۔ جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ تو اس بارے میں ساری چیزیں ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ خصوصی طور پر رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ سل من قطعک واعف عن من ظلمک، کہ اور صلہ رحمی کا خصوصی طور پر حکم ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دے دیتے ہیں، اس کے کاموں میں بھی برکت دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی ترغیبات بھی آتی ہیں، فضائل بھی اس کے بیان ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کا ان میں سارے حقوق آ گئے، سارے ہی حقوق اس میں بندوں کے آ گئے کہ ان کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اور اس میں بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایمان میں دوسرے انبیاء کو بھی جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اگلی صفت ان کی کیا آ گئی؟ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ، خشیہ یخشا ڈرنا، خاف یخاف یہ بھی ڈرنا۔ وَيَخَافُونَ، اور خوف کھاتے ہیں، سوء العذاب، برے حساب، سوء الحساب، برے حساب کا خوف ان کے پاس ہے۔ یہ خشیت کے بارے میں عموماً یہ کہتے ہیں کہ خشیہ یخشا، خشیت کے معنی ہوتے ہیں ڈرنے کے، ہم اردو میں ان کا ترجمہ ڈرنے ہی سے کرتے ہیں۔ خاف یخاف خوفاً، اس کا بھی ترجمہ ہم ڈرنے سے کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ خشیت جو ہوتی ہے وہ جو ادب اور احترام کی وجہ سے کسی کا خوف ہوتا ہے وہ مراد ہے اس سے۔ اور خوف عام ہے، دونوں کو شامل ہے، خوف دونوں کو شامل ہے۔ تو آدمی جیسے اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو کوئی باپ درندہ نہیں ہے کہ اس کے شر سے ڈرتا ہو،
بلکہ باپ کی ایک عظمت دل میں ہوتی ہے، یا اپنے استاد سے ڈرتا ہے یا اپنے بڑوں سے ڈرتا ہے، تو ان بڑوں سے اس وجہ سے نہیں ڈرتا بندہ کہ وہ کہیں کھا جائیں گے ان کو کچا، اس لیے ڈرتا ہے کہ ان کا ادب اور احترام، ان کی عظمت ان کے دل میں ہے. تو اس لیے اللہ کے ساتھ جب آ جاتا ہے تو زیادہ تر خشیت کا لفظ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اردو میں ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے دونوں کا، ڈرتے ہیں اپنے رب سے. وَيَخَافُونَ، اور خوف کھاتے ہیں کس چیز سے؟ سوء الحساب، سخت حساب سے، برے حساب سے. اب برا حساب کیا ہے؟ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اور حضرت کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے آثار سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ آسان حساب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف پیشی ہو جائے، بس صرف پیشی ہو اور آگے چلے. اگر اس گریدنا شروع کر دیا اس میں کہ بھئی یہ کیوں کیا تھا، وہ کیوں کیا تھا، اب وہ پھنس گیا. کیونکہ گناہوں سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے کوئی بھی پاک نہیں ہوتا، تو پھر وہ پھنس گیا. تو سوء الحساب، برا حساب مراد اس سے. والذین، اور وہ لوگ صبروا، انہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ اللہ. ابتغاء پہلے بھی گزر چکا ہے لفظ، ڈھونڈنا، تلاش کرنا، طلب کرنا. وجہ چہرے کو کہا جاتا ہے. فسم وجہ اللہ، جہت سے بھی مراد، اسی میں اللہ کی جہت ہے، طرف ہے، سمت ہے، یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. لیکن عموماً یہ لفظ اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اللہ کی رضامندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وجہ اللہ کا مطلب اللہ کی رضامندی، وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی. تو اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. گویا کہ تکلیفیں جب آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نیک کام آدمی کرتا ہے، برے سے بچتا ہے، تو یہ کسی اور خوف سے ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سارا کچھ کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. مصیبتوں پر صبر کرنا، تکلیفوں پر ویسے بھی صبر کر لیتا آدمی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب پہلے تکلیف پہنچتی ہے اس کو واویلا نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس لیے قبول کرتا ہے اس کو. تو یہی صبر اصل میں. بعد میں تو ایسے بھی صبر آ جاتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ابھی آتا نہیں ہے کچھ. تو ان تمام چیزوں کی پھر کوئی وقت شریعت میں نہیں ہے، کوئی حیثیت اور کوئی اجر نہیں ہے. ابتغاء وجہ اللہ ہو تو پھر اس صبر کا درجہ ہے. پھر آگے آ رہا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ کامیاب فرماتے ہیں. اگلی صفت ان کی، مومنین کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتے ہیں. یعنی پابندی سے پڑھنا بھی اس میں شامل ہے، آداب اور شروط کے ساتھ پڑھنا بھی اس میں شامل ہے. نماز کو قائم رکھتے ہیں، یعنی کہ آج پڑھی اور کل نہیں پڑھی، ایسا بھی نہیں، اور پڑھی تو کوئی آداب کا خیال نہیں رکھا، تو ایسا بھی نہیں، بلکہ نماز کو اقامت کہتے ہیں نا، سیدھا رکھنا، قائم کرتے ہیں نماز کو. اگلی صفت وَأَنفَقُوا، انفق ينفق، انفاقاً خرچ کرنا، مما رزقناہم، من تبعیض کے لیے، ما وہ جو ہم نے رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، رزق یرزق کا دینا، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں اشارہ ہے اس بات کا کہ جو تمہیں دولت یا نعمتیں ملی ہیں وہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، وہ کسی کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ ہم قارون کا دعویٰ تھا کہ انما اوتیت علی علم من عندی، کہ میرے پاس علم ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ کمایا ہے سب کچھ. بھائی کمانے کے لیے تو ہر ایک نکلا ہوا ہوتا ہے، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے. یہ دینے سے آ جاتا ہے، جس کو اللہ دینا چاہتا ہے اسی کو ملتا ہے. تو کہتے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پورا خرچ کرنے کی بات نہیں ہے کہ سارا خرچ کرتے ہیں، یہ ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے اس چیز کو. اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فرض اور واجب کی حیثیت سے کتنا ہے؟ 40واں، 2.5% ہم اللہ کے راستے میں اس کو دے دیتے ہیں. تو اس میں بھی ابتغاء ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا دیا ہوا چیز ہے، اس میں ہم کون سا، اس میں بھی دل تنگ نہیں کرنا چاہیے دیتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. بھائی یہ میرا ہے ہی نہیں، مجھے جو دیا ہے اسی کا حکم ہے، اس میں وہاں دیا جا رہا ہے، اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ یہ دینا ہے تو وہ دینا، وہ کسی اور کا حق ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ،
اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں سرًا وعلانیتاً، صرف چھپ چھپا کے، چپکے سے چھپا کر خرچ کرتے ہیں، وعلانیتاً اعلان سے ہے، اور کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقات خیرات جو ہیں ہمیشہ سر ہی نہیں رکھنا ہے، اس کو چھپا کے ہی، اور ہمیشہ اعلان بھی نہیں کرنا۔ بات ہوتی ہے جذبے کی کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت ایسی ہے کہ میں دوں گا تو لوگ مجھے بڑا سخی کہیں گے، تو پھر نیت باطل ہے، فاسد ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ترغیب کے لیے اعلانیتاً دینا پڑتا ہے۔ مثلا بھائی آپ زکوٰۃ نکال کے دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے کہ زکوٰۃ نکالنی ہے، ایک ماحول سا بن جاتا ہے۔ آپ کہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں دوسروں ماحول بنانے کے لیے کہ بھائی دوسرے بھی دیکھیں گے۔ اگر جذبہ یہ ہے تو یہ اعلانیہ کرنا چاہیے، یہ پھر اعلانیہ کرنا چاہیے، اور اگر جذبہ یہ نہیں ہے تو پھر اس کو چھپا کے ہی کرنا ہے۔ اور پھر عام فقہا کہتے ہیں کہ جو صدقات واجبہ ہیں یا زکوٰۃ وغیرہ ہیں، ان کو تو آدمی کھل کے ہی نکالے تاکہ ایک ماحول سا بنے، فضا سی بنے اس کی، اور سبھی ایسا کریں۔ اور جہاں نافلہ صدقات ہیں، نفلی صدقات ہیں، ان میں عموماً جہاں ترغیب مقصود نہ ہو تو پھر عموماً چھپا کے ہی کرنا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ تو اس کا مطلب یہ مبالغہ ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس ہاتھ کو ہم چھپا کے اس ہاتھ سے دے دیں، یہ ایک مبالغہ مقصود ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ تو اگر یہ صفت ان کی ہے کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کھل کر بھی اور چھپ کے بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، درع یدرع کے معنی دفع کرنا، ہٹا لینا، ٹالنا، دور کرنا۔ بالحسنتی نیکی کے ساتھ، السیئۃ مفعول گناہ برائی کو، برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں، یعنی برائی کو ہٹاتے ہیں نیکیوں کے ذریعے۔ یہ نہیں کہ تم نے ایسا کیا دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں، یہ احسن۔ تو یدرعون دفع کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو، یعنی کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ نیکی کرتے ہیں اس کے ساتھ، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور کہیں گناہ خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ کرنے کے بعد فوراً کوئی نیکی بھی کرتے ہیں، کیونکہ نیکیوں کی خاصیت یہ ہے کہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور یہاں شیطان نہیں چھوڑتا ہے، اب کس منہ سے نیکی کرتے ہو یار، تم نے کیا کام کیا ہے، یہ شیطانی بات ہے۔ بھائی کوئی گناہ ہو جائے، انسان ہے، غلطی ہو جائے، فوراً توبہ کر لے اور اس کا مداوع کریں، اور اس کے ساتھ فوراً اسی جگہ نیکی کا کام بھی کرے کہ جو زمین، جو فضا گواہ بنی تھی تمہارے گناہ کی، تو وہی گواہ دے تمہاری نیکی کی بھی۔ اچھا جی، یہ صفات ہیں ان مومنین کی۔ اولئک، پھر آگے نتیجہ بتا دیا، اولئک یہ لوگ ہیں، لہم انہی کے لیے ہے، عقبی الدار، آخرت کا اچھا انجام، آخرت کا اچھا انجام، یا اچھا انجام انہی لوگوں کے لیے ہے، انہی کا حصہ ہے۔ اچھا جی بتا رہا ہوں، عقبہ یہ عقاب، عاقبت بھی اسی سے ہے۔ عقب کہتے ہیں پیچھے کو، عقب کسے کہتے ہیں؟ پیچھے کو۔ اور یہ عاقبت انجام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ عقبہ اور عاقبت کا لفظ یہ ایک قسم کا اچھے انجام، ریوارڈ کے معنی میں بھی پھر یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرینے کے مطابق ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ جہاں قرینہ جس قسم کا ہے اسی کا۔ عقبہ الدار، دار گھر کو کہا جاتا ہے، لیکن الدار پر الف لام لگ کے آ جائے تو یہاں سے اصلی دار مراد ہوتا ہے، جو کہ ہر انسان کا آخرت ہے، جو ہر انسان کا، یہ دنیا کا دار تو اصلی ہمارا نہیں ہے نا، یہ تو عارضی سرایہ ہے، یہاں تو کچھ عرصے کے لیے رہنے کے لیے ہم آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے تو یہاں نہیں آئے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے البیت، بیت گھر کو کہتے ہیں، البیت کہہ دیا تو خانہ کعبہ مراد ہوتا ہے، کعبہ خاص گھر مراد ہوتا ہے۔ تو الدار سے مراد آخرت کا گھر مراد ہے۔ ہاں جی بالکل وہی۔ پھر الف لام کی بھی کئی قسمیں ہیں، عہد خارجی، عہد ذہنی، جنسی، اور جی
جی جی بالکل. یہ آپ نے شاید آج پڑھا ہوگا کہیں تو اس لیے. اچھا. اولئک لہم عقبی الدار، انہی لوگوں کے حصے میں ہے اصلی گھر کا اچھا انجام. اصلی گھر کا اچھا انجام. اچھا جی. جنات عدن، عقبی الدار وہ کیا ہے؟ آگے اس کی تشریح کی ہے. وہ جنتیں ہیں عدن، ہمیشہ رہنے کی. عدن کے لفظی معنی ہوتے ہیں قرار پکڑنے، قائم ہونے کے ہیں. معادن بھی اسی سے ہیں، معدنیات بھی اسی سے ہیں، کیونکہ ایک جگہ قرار لیے ہوئے ہوتے ہیں معدنیات. اور عدن سے مراد پھر یہاں جنات و عدن سے مراد وہ جنتیں ہیں جہاں ہمیشہ رہا جاتا ہے. اور بعض حضرات فرماتے بھی ہیں کہ عدن ایک خاص جنت کا نام ہے جو وسط جنت میں ہے اور خاص لوگوں کے لیے ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جنات و عدن، ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں، باغات میں ہوں گے. یدخلونہا، جو اس میں داخل ہوں گے. ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے تو آپ اس میں داخل ہو گئے تو ہمیشہ رہ گئے نا وہاں. ومن صلح من آبائہم، اچھا یدخلون ہم، یہ لوگ، یہ صفات والے داخل ہوں گے. ہاں اس میں و اور عطف ہے کہ من صلح، صلح یصلح کے معنی اچھا کام کرنا، ٹھیک کام کرنا، درست کام کرنا، نیک کام کرنا. ومن صلح، اور جو جس نے نیک کام کیا، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، باپ دادوں میں سے. وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے. وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے ہے. اچھا جی، یہ ان میں شامل ہوگی. یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی اعلیٰ پیمانے پر مومن ہو کے چلا جائے تو ان کی جو پیچھے رہنے والے ہیں یا جن کے رشتہ دار جو ہیں اس قسم کے جن کا ذکر ابھی آیا، اگر یہ صرف مومن اور اعمال والے ہیں لیکن کم درجے کے ہیں، ان کو بھی یہ کھینچ کے جنات عدن میں لے جائیں گے. ماں باپ کے نیکی، ان کے لیے بچوں کی نیکی بھی ماں باپ کے لیے آ جاتی ہے. تو اس لیے رنگ کے وشو تو وہ ان کو کھینچیں گے، لیکن یہ اصول ہے. ہاں، وہ کسی نے، خیر وہ سیاسی بات آ جاتی ہے، کہتے ہیں آپ مقناطیس کی طرح ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ چپک جاتے ہیں. تو اس نے ہنس کے کہا کہ ایسا نہیں ہے، مقناطیس میں ہوں کہ ان کو کھینچتے ہوں اپنے سے. مقناطیس اپنی طرف کھینچتی ہے چیزوں کو، تو اوپر درجے والے نیچے درجے والوں کو کھینچیں. محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے شیء جنت و عدن، قول ہے شیء حیا جنت و عدن انبیاء صدیقین شہداء. جی، انبیاء صدیقین شہداء صالحین. دعا کرو جو خدا ماتت شہادت نصیب کرا رہتا خطبہ ہے. ہاں بالکل، یہ کہتے ہیں کہ جنات و عدن ان لوگوں کا ہے، تو شہادت جس کو نصیب ہو وہ بھی وہاں جائے گا. ومن صلح، صالحین ہو تو وہ بھی وہاں جائیں گے. تو ہمارے لیے بھی راستہ بند نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے. اچھا جی، آگے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی ہم اپنی اولاد کی ذرا فکر کریں کہ بھئی کچھ تو ہمیں اوپر درجے پر لے جانے والے کوئی تو ہونا وہاں. تو یا تو ہم خود نیک بنیں یا اپنے اولاد کی فکر کریں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یہ واو استنافیہ ہے. اور فرشتے داخل ہوں گے ان کے اوپر. دخل علیہ کے معنی پاس آئیں گے، ان کے پاس آئیں گے. من کل باب، ہر دروازے سے، ہر دروازے سے فرشتے بھی ان کے پاس آئیں گے. کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر. یعنی ساری تکلیفیں، ساری مشقتیں، ساری جو چیزیں تمہیں تمہاری طبیعت کے خلاف تھی دنیا میں تمہیں مل رہی تھی، ان سے سلامتی ہے. ابھی یہاں سلامتی کے، دیکھو یہ سلام کا پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے. اللہ کی طرف سے بھی سلامتی کی دعائیں کے پیغامات آئیں گے. اور فرشتے بھی یہاں کہا کہ یہاں فرشتوں کے بارے میں کہ سلام علیکم بما صبرتم، اس وجہ سے یہ کیوں ہے؟ صبرتم،
बासबबिया है, तुम्हारे सब्र की वजह से। ये सारा क्या है? तुम्हारा सब्र। सब्र किसे कहते हैं? ये पहले ही बात गुजर चुकी है। सब्र का मतलब होता है कि तबीयत के ख़िलाफ़ जो चीज़ आ जाती है, तबीयत को उसके ख़िलाफ़ आमादा करना, ये सब्र है। मसलन नेकी का कोई काम है और नेकी के काम के लिए तबीयत आमादा नहीं होती, लेकिन है करना, इसलिए अपनी इस तबीयत को छोड़ दिया, इस हुक्म को पूरा कर दिया। सब्र अला ताआ पहले गुजर चुका था। और या किसी गुनाह की तरफ दिल चाहता है और शरीयत में मना है, तो कहा कि नहीं, ये तो नहीं करना है क्योंकि शरीयत में मना है, तो सब्र अनिल मासिया है। और फिर इसमें इंसान को मुशक्क़त भी उठानी पड़ती है, इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना, ये भी सब्र है। सब्र इंदल मुसीबा या सब्र अलल इब्तिला है। ये इनमें भी इन किस्म का सब्र ऐसा है कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों को जो अजर मिलेगा बेहिसाब मिलेगा। और यहाँ भी जन्नत और उक़बत दार का जो जिक्र करके आगे फरमाया कि ये जो तुझे मिला है तुम्हारे इस सब्र की वजह से मिला है। बिमा सबर तुम फनिअमा उक़बत दार। फिर कहा क्या ही अच्छा है आखिरत का अंजाम तुम्हारा, क्या ही बेहतरीन है तुम्हारा आखिरत का अंजाम।